السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اسکر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ، جس میں ہم یورپ میں بننے والے اہم قوانین اور تارکین وطن کی سرگرمیوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پچھلے 2-3 ماہ سے جس قانون پر بحث ہو رہی تھی، متنازع ترین قانون مسلمانوں کے حوالے سے جو فرانس میں بننے جا رہا تھا۔ منگل کے روز اس پر ووٹنگ ہوئی ہے اور وہ قانون قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے۔ اس قانون کی وجہ کیا بنی تھی اور اس قانون میں کون سے ایسے 7 پوائنٹ ہیں جن کا جاننا نہ صرف فرانس میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے یورپ میں رہنے والے مسلمانوں اور ان کے لیے کام کرنے والی مسلمان تنظیمات کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس پر کیا پالیسی بنائیں گے، اور اگر فرانس کے بعد دیگر ممالک نے بھی اس پر قانون سازی شروع کی تو وہ کیا کریں گے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں ان لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر چکے ہوئے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں، اور ہم اچھے کمنٹ اور فیڈ بیک دے کر ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا مزید بہتری کی جا سکتی ہے اور کون سے مسائل پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ فرانس کی قومی اسمبلی نے صدر میکرون کی جانب سے تیار کیے گئے متنازع ترین قانون کی منظوری دے دی ہے۔ یہ قانون جس پر وہاں پر موجود مسلمانوں نے اور دیگر ممالک میں موجود مسلمانوں میں بھی اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ فرانس میں 5.7 ملین مسلمان رہتے ہیں جو کہ یورپ میں کسی ملک میں ایک لارجسٹ کمیونٹی ہے۔ تقریباً 100 کے قریب فرانس میں موجود اماموں نے، 50 کے قریب مختلف اسلامی تنظیمات کے صدور نے اور 50 کے قریب مسلمان اساتذہ نے ایک کھلا خط لکھا تھا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ یہ قانون مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس کے بعد اس قانون میں تقریباً 1700 کے قریب امینڈمنٹ کی درخواستیں آ گئی۔ قومی اسمبلی میں اس پر بحث ہوتی رہی، 300 کے قریب 313 کے قریب ترامیم منظور بھی کر لی گئی، اور منگل کے روز فرانس کی پارلیمنٹ نے تقریباً 347 ووٹ اس کے حق میں ڈالتے ہوئے اس قانون کو منظور کر لیا۔ اب یہ قانون سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سینٹ میں بلا شبہ میکرون کی اکثریت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عوامی جو رجحان ہے وہ اس قانون کے حق میں ہے، تو سینٹ میں بھی یہ قانون بن جائے گا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اکتوبر 2020 میں، جب کچھ دہشت گردانہ کارروائیوں کے بعد فرانس کے صدر میکرون نے بڑا سخت موقف لیا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام بحران کا شکار ہے، اور ان کا دوسری جانب یہ کہنا تھا کہ وہ اسلامک سیپریٹزم پر زور دیں گے اور اپنے ملک میں موجود جو اسلام ہے اس کو بیرونی اثر سے نجات دلوائیں گے، آزادی دلائیں گے۔ اور پھر ان کے بعد یہ دسمبر میں انہوں نے قانون پیش کیا، اس کا مسودہ، اس پر بحث ہوتی رہی، لیکن اب یہ چونکہ قانون پاس ہو گیا ہے پارلیمنٹ سے، تو اس کی جو شقیں ہیں، کون سی ایسی امپورٹنٹ شقیں ہیں جو مسلمانوں کے لیے جاننا ضروری ہے، آج اس پر بات کرتے ہیں۔ 7 ایسی چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں جس کا جاننا بہت ضروری ہے یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ 7 مین پوائنٹس میں سب سے پہلا ہے کہ ہیٹ سپیچ یعنی نفرت انگیز تقریر یا تحریر، اس کے خلاف بڑا سخت ایکشن حکومت نے بنایا ہے۔ اس قانون کے تحت 55,000 یورو تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے ایسے لوگ جو آن لائن یعنی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک ویڈیوز کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے کسی آفیشل سرکاری افیسر یا کسی الیکٹڈ نمائندے یا کسی غیر مسلموں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں اور ان کو خلاف جو ہے وہ تقاریر کرتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ انہیں 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے بلکہ 55,000 یورو کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ غیر ملکی ہے جو فرانس میں رہ رہا ہے تو اس کے ڈاکومنٹس واپس لیے جا سکتے ہیں اور اس کو ملک سے ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب دوسرا مین پوائنٹ ہے جو آرگنائزیشنز ہیں جو جہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے۔ فرانس میں موجود تمام مسلمان ایسوسیشنز جو رجسٹرڈ ہیں ان کو ایک کانٹریکٹ سائن کرنا پڑے گا حکومت کے ساتھ
جس کو ایک ایگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے، چارٹر کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت بہت سے اصولوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی ایسوسی ایشن ان اصولوں کی پابندی نہیں کرتی تو ان کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت نے ان کو کوئی فنڈ دیے ہوئے ہیں تو ان سے فنڈ واپس لیے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مسجد پر یا اس ایسوسی ایشن پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اگلا مین پوائنٹ ہوم سکولنگ اور سپورٹ کے حوالے سے ہے۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کنٹرولڈ قسم کی جو تربیت ہے وہ بچوں کی جائے۔ اگر ایسے بچے جن کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گھروں سے پڑھ رہے ہیں یا ان کو گھروں میں ایسی تعلیم دی جا رہی ہے تو ان کو بین کیا جائے گا۔ اور ایک اندازے کے مطابق فرانس میں 62 ہزار کے قریب بچے ایسے ہیں جو کسی ہیلتھ کی پرابلم کی وجہ سے یا کسی اسکول سے ڈسٹنس کی وجہ سے گھروں میں پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہو جائے گی۔ حکومت کریک ڈاؤن کرے گی، جاننے کی کوشش کرے گی کہ ان کو گھروں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے اور کیا وہ قابل بھروسہ ہیں چیزیں یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لیگلائز کروانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر یا مساجد کا کلچر ہوتا ہے، گھروں میں قرآن وغیرہ پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس پر بھی حکومت بڑا سخت کریک ڈاؤن کرنے والی ہے، ان کو لیگلائز کروانا پڑے گا۔ حکومت زور ڈالنے لگی ہے کنوارے پن کا سرٹیفکیٹ، ایک سے زیادہ شادیاں اور فورسڈ میرج یعنی زبردستی کی شادی، اس پر بہت سخت قانون لے کر آئی ہے۔ ایسا کسی ڈاکٹر کا پتہ چل گیا جو کسی خاتون کو یہ لیٹر بنا کے دیتا ہے کہ وہ کنواری ہے اور ورجن ہے، اس کو 15,000 یورو کا جرمانہ ہوگا اور 1 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ایسا لگتا ہے کہ کسی کمیونٹی میں اس قسم کے سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں یا کسی کمیونٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو یا بچوں کو فورس زبردستی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہیں، تو ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے، ان کے ڈاکومنٹس بھی کینسل ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے مسلمان جو زیادہ شادیاں کرنا چاہیں گے یا زیادہ شادیاں کر چکے ہوں گے، ان کے لیے بھی مسئلہ ہوگا کہ ان کے بھی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ ختم کیے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی فیملی اپلائی کرنی ہوئی تو اس کی فیملی اپلائی کرنے میں مسائل ہو سکتے ہیں۔ پولیگامی یعنی ایک سے زیادہ شادیوں کو جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ زبردستی کی شادیوں کے حوالے سے اگر کوئی کسی پر کوئی شادی کی درخواست دیتا ہے تو اس کے باقاعدہ انٹرویو ہوگا، علیحدہ کمروں میں حکومت یا سرکاری نمائندے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہیں والدین زبردستی شادی تو ان کی نہیں کروا رہے۔ اگر کوئی ایسی زبردستی کا احتمال ہوا تو ان کی شادی روکی جا سکتی ہے۔ آرگنائزیشنز کو فارن فنڈنگ سے نجات دلوائی جائے گی۔ کسی بھی اسلامی آرگنائزیشن کو اگر بیرون ملک سے کوئی مدد ملتی ہے جو 10,000 یورو سے زیادہ ہو تو فوراً پولیس اور حکومت اس سلسلے میں حرکت میں آئے گی۔ حکومت یہ جاننے کی کوشش کرے گی کہ اس ایسوسی ایشن کو باہر سے کیوں مدد مل رہی ہے، کیونکہ حکومت کا خیال ہے کہ باہر سے ملنے والی مدد کے لحاظ سے ملک کے اندر ٹیررزم اور دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے۔ جو عبادات کے مراکز ہیں ان کی پالیسنگ ہوگی، یعنی کنٹرول میں ہوں گے، اضافہ کر دیا جائے گا ان کی نگرانی کا۔ یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ مسجد جو ہے اس کے اندر کوئی دہشت گردی کی تربیت تو نہیں دی جاتی یا اس کے اندر کیسے لوگوں کا آنا جانا ہے۔ حکومت کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی ایسی مسجد کو آ کر بند کر سکتی ہے جس پر انہیں یہ شک ہو کہ وہاں پہ جو فرانس کی ویلیوز ہیں ان کے خلاف بات ہوتی ہے یا جو فرانس کے قوانین ہیں ان کو توڑا جاتا ہے، یا کسی ایسے امام کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسی تربیت کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ عبادت جو اس کا ٹائٹل ہے وہ اس سے چھینا جا سکتا ہے۔ جو میں نے پہلے ایگریمنٹ کی بات کی اس ایگریمنٹ میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کوئی بھی امام جو ہے وہ وہی امام کمیٹی ہی منتخب کر سکے گی جو فرانسیسی ویلیوز کو جانتا ہوگا اور جو فرانس میں تربیت یافتہ ہوگا، یہ نہیں کہ کہیں باہر سے پڑھ کے آ جائے۔ تو اس لحاظ سے پالیسنگ یعنی اس کے کنٹرول میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ریلیجیس سمبلز ہیں جو کہ پہلے ہی فرانس سرکاری اداروں میں بین کر چکا ہوا ہے، جیسے بچیوں کا حجاب ہے یا پردہ ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی لائے جائے، تاکہ کوئی بھی فرانسیسی بچی اگر کسی ایسی سمبل کو استعمال کرتی ہے جس کا تعلق کسی مذہبی سمبل سے ہے تو وہ اس کو بین کیا جا سکے، اور مختلف دیگر جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ٹرانسپورٹ وغیرہ یا اس میں کام کرنے والے ورکر بھی اب اس کے نرغے میں آ جائیں گے۔ بہت کنٹروورشل قسم کے پوائنٹس ہیں، ہر پوائنٹ پر ڈبیٹ کی جا سکتی ہے، ہر پوائنٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ مسلمان تنظیمات وہاں رہنے والی ان پوائنٹس پر کیا کریں گی؟
فی الحال لوگوں مسلمان تنظیموں نے لیٹر لکھا تھا، لیکن بہرحال اینی وے یہ ماننا ہی پڑے گا ان کو۔ اور دوسری جانب یہ ایک عجیب صورتحال ہے، اگر آپ ریلیجیس سمبل کی بات کرتے ہیں تو اور دیگر ممالک، دیگر مذہب کے بہت سے لوگ اپنے اپنے ریلیجیس سمبل استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایسوسیشنز کیا طریقہ کار اپناتی ہیں اور کس طرح اس قانون کو فالو کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں کوئی بھی اپڈیٹ ہوئی تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔